السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ اور اجتماعی سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو جائے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کی جلد تکمیل کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سماجی و اقتصادی ترقی کی غرض سے علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ تمام وفاقی اکائیوں کو آئینی عدالت میں میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق مساوی نمائندگی دی جائے گی۔ اسلام آباد میں آج ایک خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ مواصلاتی ذرائع کو قومی ترقی کے منصوبوں میں مربوط بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج برازیل میں کوپ 30 میں پاکستانی پیویلین کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کی غیر قانونی ہتھیاروں تک رسائی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی مظالم سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ گزشتہ ماہ کی 10 تاریخ سے نافذ العمل جنگ بندی معاہدے سے اب تک اسرائیلی قابض فوج نے 242 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ راولپنڈی میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا پاکستان کی طرف سے دیے گئے 300 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ، پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے اور اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو جائے۔ آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ قومیں اجتماعی طور پر پائیدار امن اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی دنیا کی تعمیر کر سکتی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو بدقسمتی سے مئی کے مہینے میں مشرقی محاذ سے بلا اشتعال جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انتہائی پیشہ ورانہ مسلح افواج نے مؤثر دفاع کرتے ہوئے میدان جنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن افغانستان علاقائی روابط، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پرامن ہمسائیگی پر یقین رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے افغانستان پر زور دیا کہ وہ یہ سمجھے کہ پائیدار امن صرف ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خاتمے سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے جامع ترقی، ادارہ جاتی استحکام، نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کی گئی اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے مالیاتی اصلاحات، موسمیاتی اثرات سے بچاؤ اور سرمایہ کاری میں سہولت کاری کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ فعال طور پر کام کیا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمانوں کو مشعل راہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اجتماعی سوچ، عزم اور عمل پر زور دیا۔ پاکستان اور روس نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور پارلیمانی رابطوں کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے موقع پر
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور روسی فیڈریشن کی اسٹیٹ ڈوما کے ڈپٹی چیئرمین الیگزینڈر بابکوف کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ایاز صادق نے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الیگزینڈر بابکوف نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے اپنے ملک کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی متوازن، عملی اور ذمہ دارانہ سوچ کو سراہا۔ ادھر ملائیشیا کی سینٹ کے نائب صدر داتوک نورجزلان بنتری سری محمد سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ اقدار پر مبنی قریبی اور دیرینہ تعلقات قائم ہیں۔ داتوک نور جزلان بن تنسری محمد نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کو سراہتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس میں علاقائی امن اور استحکام کے پاکستان کے جمہوری عزم کو مؤثر طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کے باہمی تعاون سے جناح میڈیکل کمپلیکس کی جلد تکمیل میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام جدید طبی سہولیات سے آراستہ جناح میڈیکل کمپلیکس کی معیاری تعمیر ایک مربوط حکمت عملی کے تحت مکمل کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی روابط اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے دو طرفہ اور کثیر جہتی ترقیاتی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ مارگلا ڈائیلاگ کئی مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جن میں کثیر جہتی نظام، موسمیاتی تبدیلی اور وسیع تر علاقائی رابطے کی ضرورت شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس مباحثے کا موضوع ہے کثیر جہتی اقدار کے خاتمے اور یک طرفہ بلاک کی سیاست میں اضافے کے تناظر میں اس سے انتہائی مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بدستور کثیر جہتی نظام کی مطابقت اور اہمیت پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ سینٹ نے اس بل کی پہلے ہی منظوری دے دی ہے۔ وزیر قانون نے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اکائیوں کو میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق آئینی عدالت میں مساوی نمائندگی دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی وفاقی آئینی عدالت میں نمائندگی دی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت آئینی معاملات اور آئین کی تشریح سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر قانون نے کہا کہ صدر جوڈیشل کمیشن کی جانب سے طے کیے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق سفارشات پر ایک ہائی کورٹ کے جج کا دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن بھی ہوں گے۔ ترمیم کے مطابق صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی اسٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کریں گے۔ چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف کی تقرری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کی جائے گی۔ آج قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے بلدیاتی نظام مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے تحت اختیارات کے نچلی سطح پر منتقلی جمہوریت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی بلدیاتی حکومت کے نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آواز اٹھائی۔ خزانے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد دفاع اور نظم و نسق کو مضبوط بنانا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے انصاف کی تیز تر فراہمی یقینی ہوگی۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے میثاق معیشت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں مجوزہ ترامیم کو سراہا۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
آج اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں ضلعی عدالتوں کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کے تھوڑی دیر بعد بم دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا اور شہادتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کی مدد کے لیے ہنگامی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور نے پہلے کورٹ کمپلیکس میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر سخت سیکیورٹی کے باعث کامیاب نہ ہو سکا اور جب پولیس کی گاڑی پہنچی تو اس نے اسے نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حملہ آور کی شناخت کی کوششیں جاری ہیں اور انہوں نے جلد نتائج سامنے لانے کا عزم ظاہر کیا۔ وانا میں گزشتہ روز کے واقعے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاڑی پر سوار خودکش حملہ آور نے کیڈٹ کالج کے داخلی دروازے پر خودکش دھماکہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وانا میں حملہ آور کی افغان باشندے کے طور پر شناخت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے میں ملوث افراد کے افغانستان میں موجود لوگوں کے ساتھ رابطے کے باعث افغانستان واقعے میں براہ راست ملوث پایا گیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان نے حملوں اور ان میں ملوث افراد کے مکمل ثبوت فراہم کیے ہیں مگر افغان حکام نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر ممکن طریقے سے حملوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں حق بجانب ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی طرف سے اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے دھماکے میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن اور استحکام کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے جو بیرونی ممالک کی حمایت سے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے انتہائی قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کی اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ملک کی ترقی کے لیے ڈیٹا پر مبنی تکنیکی ترقی ضروری ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے زیر اہتمام ڈیٹا فیسٹ 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت گورننس، اقتصادی منصوبہ بندی اور قومی ترقی کے منصوبوں میں ڈیٹا اور ڈیجیٹل آلات کو مربوط بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تیزی سے ترقی کرتی دنیا میں جو ممالک ڈیٹا اور اختراع پر انحصار کریں گے وہ عالمی ترقی میں سبقت لے جائیں گے جبکہ اس سے نظر انداز کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کا ویژن پاکستان کو علم پر مبنی معیشت میں تبدیل کرنا ہے جس میں تجزیاتی اعداد و شمار، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں۔ کئی سرمایہ کاری سرکاری محکموں، نجی کمپنیوں اور بین الاقوامی اداروں نے اسلام آباد میں جاری ڈیٹا فیسٹ 2025 میں سٹالز لگائے ہیں۔ ریڈیو پاکستان نے بھی ڈیٹا فیسٹ میں سٹال لگایا ہے جہاں اس کے نمائندے شرکاء کو ادارے کے آرکائیوز کو ڈیجیٹائز کرنے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی فعال موجودگی سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ لوگ سٹالز میں گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کوئی پیشگوئی نہیں بلکہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندہ زنیرہ خالد کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے برازیل میں COP30 کانفرنس کے دوران پاکستان پیویلین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تباہ کن سیلابوں کا سامنا کیا جن کے دوران 26 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا جبکہ لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بروقت معلومات اور فوری رد عمل کے باعث بڑے پیمانے پر امدادی اور ریسکیو آپریشن مؤثر انداز میں انجام دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے قدرتی آفات سے قیمتی اسباق سیکھے ہیں اور اس کے نتیجے میں نہ صرف بڑے انفراسٹرکچر ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں بلکہ ماحول دوست اقدامات بھی عمل میں لائے گئے ہیں۔ انہوں نے پنجاب حکومت سپارکو اور ناسا کے درمیان فضائی معیار کی نگرانی اور آلودگی میں کمی کے لیے کیے جانے والے تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1500 الیکٹرو بسیں پنجاب بھر میں متعارف کرائی جا رہی ہیں تاکہ صاف اور پائیدار ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جا سکے۔
سندھ کے صوبائی محتسب اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے عوام کو مفت اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں مفاہمت پر دستخط کی تقریب آج کراچی میں منعقد ہوئی۔ سندھ کے صوبائی محتسب محمد سہیل راجپوت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے وفد کو صوبائی محتسب سندھ کے مقاصد اور کام کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے بوستان خصوصی اقتصادی زون کونسل کے قیام کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری لاہ عمل کے تحت صوبائی حکومت اور چینی سرمایہ کاروں کے درمیان رابطے مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آج کوئٹہ میں بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 8ویں اجلاس کی صدارت کے دوران دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کے فعال ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے بوستان خصوصی اقتصادی زون کو بلوچستان کے صنعتی مستقبل کا اہم ستون قرار دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما، معروف کالم نگار اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ آج اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ عطا اللہ تارڑ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری اور انجینئر امیر مقام سمیت وفاقی وزراء، صحافی برادری کے نمائندوں، معززین شہر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ عرفان صدیقی مختصر علالت کے بعد گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوری بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سینیٹر عرفان الحق صدیقی کے انتقال پر تعزیتی پروگرام نشر کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروہوں کی غیر قانونی اسلحے تک رسائی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے آج سلامتی کونسل میں چھوٹے ہتھیاروں پر ہونے والے کھلے مباحثے میں قومی بیان دیتے ہوئے کہی۔ پاکستانی مندوب نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں مسلح دہشت گرد گروہوں تک غیر قانونی ہتھیاروں کی رسائی کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا کہ افغان عبوری حکام اس سلسلے میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت اور اس کی مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی زیر قیادت حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے 79 لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے غیر انسانی سفاکانہ اور غیر اخلاقی حربے ماضی میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی جبر سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کو جلد از جلد حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ادھر شوپیاں میں بھارت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے 13 افراد کی ضمانت منسوخ کرنے کی کوشش کے ذریعے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے جابرانہ اقدامات کو تیز کر دیا ہے، جو خطے میں اختلافی آوازوں کو مزید دباتا ہے۔ سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف اس کے غلط استعمال کے لیے عالمی سطح پر بدنام کیا UAPA کا قانون مودی کی زیر قیادت حکومت کے لیے مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کے ہر اظہار کو روکنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کنٹرول لائن کے دونوں طرف تجارت اور سفر کے روایتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے پنجرے میں بند ہے۔ ان کے بیانات بھارت کی جانب سے سیاسی آزادیوں، تجارت اور سرحد پار رابطوں پر مسلسل پابندیوں کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران سامنے آئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ ماہ کی 10 تاریخ سے نافذ العمل جنگ بندی سے اب تک کم سے کم 242 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ غزہ میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے دفتر کے مطابق اسرائیل اب تک کم از کم 242 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔
راولپنڈی میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 13.2 اوورز میں 90 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے تھے۔ سلمان علی آغا سب سے نمایاں بلے باز رہے، جنہوں نے 9 چوکوں کی مدد سے 87 گیندوں پر ناقابل شکست 105 رنز بنائے، جبکہ حسین طلعت نے 6 چوکوں اور ایک چھکے کے ساتھ 63 گیندوں پر 62 رنز بنائے۔ زمبابوے کرکٹ نے آئندہ سہ ملکی سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ سکندر رضا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فاسٹ بالر بلیسنگ مزرابانی انجری کے باعث اسکواڈ سے باہر ہو گئے، جبکہ نیومین ایا موہری کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے پر مشتمل سیریز اس ماہ کی 17 سے 19 تاریخ تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ پیر کو راولپنڈی میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاک بحریہ نے کھیل کے لیے ایک عشرے تک گراں قدر خدمات کے اعتراف میں اسکواش کوچ محمد نوید عالم کے اعزاز میں آج روشن خان جہانگیر خان کمپلیکس اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد عمر اور جہانگیر خان نے انہیں بہترین اسکواش کوچ کا ایوارڈ اور تاحیات فیملی ممبرشپ سے نوازا۔ انہوں نے اعلیٰ قومی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کی تربیت پر ان کی لگن کی تعریف کی۔ محمد نوید عالم نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں اور متعدد قومی اور بین الاقوامی اسکواش ٹورنامنٹس منعقد کرائے اور پاکستان کی اسکواش کی تاریخ میں ایک دیرپا ورثہ چھوڑا۔ آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اسپورٹس کمپلیکس میں ATC آل پاکستان بین الجامعاتی فینسنگ چیمپئن شپ ختم ہو گئی۔ چیمپئن شپ میں 11 جامعات نے حصہ لیا۔ یونیورسٹی آف لاہور دوسرے، جبکہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، یونیورسٹی آف سوابی تیسرے نمبر پر رہیں۔ آج منگلا میں فیصل آباد نے انٹر یونٹ باسکٹ بال چیمپئن شپ جیت لی۔ ٹورنامنٹ میں فیصل آباد، منگلا، گجرانوالہ، لاہور، NTDC اور ملتان سمیت 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ منگلا کی ٹیم دوسرے اور گزشتہ برس کی چیمپئن گجرانوالہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 3667 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,57,870 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 836 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 20 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 369 روپے 60 پیسے اور 370 روپے 26 پیسے، یورو 324 روپے 43 پیسے اور 325 روپے 1 پیسہ، سعودی ریال 74 روپے 85 پیسے اور 74 روپے 98 پیسے، UAE درہم 76 روپے 44 پیسے اور 76 روپے 58 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 82 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 82 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,73,595 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلے کے چوتھے روز آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ فیملیز، طلباء، فنکار اور سیاح میلے میں براہ راست پرفارمنس سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ لوک میلہ اس ماہ کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا، جس میں لوگ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک شرکت کر سکتے ہیں۔ معروف پلے بیک گلوکار اے نیر کی نویں برسی آج منائی گئی۔ ان کا اصل نام آرتھر نیر تھا۔ وہ 1950 میں ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی گائیکی کے سفر کا آغاز 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نئے فنکار سے کیا اور بعد ازاں فلمی صنعت کے لیے پس پردہ گلوکار کے طور پر بے شمار گیت گائے۔ انہوں نے اپنے فنی سفر میں 4000 سے زیادہ گیت گائے، جن میں ایک بات کہو دلدارا، چاند تارے گھٹا پھول شبنم صبا اور پیار تو ایک دن ہونا ہی تھا جیسے گیتوں نے کافی شہرت حاصل کی۔ انہیں 5 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 2016 میں لاہور میں آج ہی کے دن انتقال کر گئے تھے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے صوبہ ہینان کے جنوبی زیرے میں ہینان کے کمرشل خلائی جہاز روانگی مرکز سے زمین کے زیریں مدار میں مصنوعی سیاروں کا ایک نیا گروپ بھیجا ہے۔ یہ مصنوعی سیاروں کا 13واں گروپ ہے جو ایک انٹرنیٹ نظام سے منسلک ہوگا۔ مصنوعی سیارے کامیابی سے اپنے مدار میں داخل ہو گئے ہیں۔
آسٹریلیا کے سائنسدانوں کی ٹیم نے ریبیز وائرس کے ذریعے انسانی جسم کے خلیوں کی تباہی کا راز دریافت کر لیا ہے۔ موناش یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف میلبرن کی تحقیق نے واضح کیا ہے کہ بہت کم تعداد میں پروٹینز پیدا کرنے کے باوجود کس طرح ریبیز وائرس خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہی طریقہ کار دیگر خطرناک وائرس میں بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے وائرس پر قابو پانے کے لیے جدید اقسام کی ویکسین کی تیاری میں مدد ملے گی۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہوئی ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال اب جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اسموگ چھائی رہی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسکردو -7، لے -5، زیارت -3، اسلام آباد میں 6، مری میں 4، لاہور میں 11، کراچی میں 17، پشاور میں 6، کوئٹہ، سری نگر، شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 6، گلگت میں -2 اور اننت ناگ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے سنی، اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ امن کے فروغ اور اجتماعی سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو جائے۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کی جلد تکمیل کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سماجی اقتصادی ترقی کی غرض سے علاقائی رابطوں کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ 27واں آئینی ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ تمام وفاقی اکائیوں کو آئینی عدالت میں میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق مساوی نمائندگی دی جائے گی۔ اسلام آباد میں آج ایک خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ مواصلاتی ذرائع کو قومی ترقی کے منصوبوں میں مربوط بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج برازیل میں کوپ 30 میں پاکستانی پیویلین کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کی غیر قانونی ہتھیاروں تک رسائی علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو بھارتی مظالم سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ گزشتہ ماہ کی 10 تاریخ سے نافذ العمل جنگ بندی معاہدے سے اب تک اسرائیلی قابض فوج نے 242 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ظہیر شیخ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک قبل شمیم، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آبان، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ اس ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔